اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ آل عمران میں، ان الدین عند اللہ الاسلام فما اختلف الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینہم ومن یکفر بآیات اللہ فإن اللہ سریع الحساب، کہ بے شک اللہ تعالیٰ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے، اور وہ لوگ کہ جنہوں نے واضح دلائل اور واضح علم آ جانے کے بعد بھی جبکہ ان لوگوں کو کتاب عطا کی گئی ہے انہوں نے اس میں اختلاف کیا، اور اس اختلاف کی وجہ یہ تھی کہ وہ آپس میں ایک دوسرے سے سرکشی کرتے تھے، اور اسی سرکشی کی وجہ سے تمام لوگوں نے اس دین میں افتراق کیا اور اس کے الگ الگ فرقے بنا لیے۔ پس جو شخص اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرتا ہے تو وہ سن لے کہ اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب دینے والا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ ہمارا حاکم ہے۔ اس نے اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارا امام بنایا، اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اسی رسول کے اوپر ایک ضابطہ حیات تمام لوگوں کے لیے اتارا، اور اس کا نام اللہ تعالیٰ نے اسلام رکھا، اور وہی دین تمام انسانوں کے لیے پسند کیا۔ اب جبکہ تمام لوگوں کو یہ بات معلوم ہے کہ دین اسلام ہی وہ دین ہے جو اللہ تعالیٰ کی ہاں قابل قبول ہے، دین اسلام ہی وہ دین ہے کہ جو منزل من اللہ ہے، دین اسلام ہی وہ دین ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ نے اس کی تعلیمات تمام لوگوں کو فراہم کی۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں یہ بھی فرما دیا، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج کے دن میں نے تم سب کے لیے تمہارے دین کو کامل کر دیا، اس دین کو مکمل کر دیا، اور اپنی تمام نعمتوں کو تم پر پورا کر دیا، اسے تمام کر دیا، اور میں نے تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کیا ہے۔ جبکہ اللہ رب العالمین نے یہ آیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے 3 ماہ قبل اتاری تھی، وہیں پر یہ بات ختم کر دی گئی کہ اب نہ اس دین اسلام کے اندر کوئی ترمیم ہو سکتی ہے اور نہ ہی کوئی اضافہ ہو سکتا ہے، دین اسلام کو کامل کر دیا گیا ہے۔ تو اب وہ لوگ جو کلمہ گو ہیں وہ کس طرح سے اس بات کو مان لیتے ہیں کہ یہ دین اسلام ناقص ہے یا یہ کامل نہیں ہے، کیونکہ یہ دین اللہ تعالیٰ کی شریعت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے شرع لکم من الدین، کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری دین کا راستہ واضح کر دیا، کیونکہ دین کا شارع بھی اللہ رب العزت ہے اور دین کی تشریح کرنے والا بھی اللہ تعالیٰ ہے۔ جس دین کی شریعت اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے تو کیا ایسا ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی تشریح نہ کی ہو؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان علینا بیانا، بے شک ہم پر ہی ہے اس دین کو بیان کرنا، وانزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیہم، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو دین ہم نے آپ کی طرف جو شریعت نازل کی ہے وہ اس لیے کی ہے تاکہ آپ لوگوں کو واضح کر کے سمجھا دیں جو ان پر نازل کیا جا رہا ہے۔ اب اتنی واضح آیات کے باوجود کیا اس بات کو مانا جا سکتا ہے کہ دین اسلام میں کسی عالم کا فتویٰ، اس کا اجتہاد، اس کا قیاس اور اس کی رائے کا دخل دیا جا سکتا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی کا حق ہے کہ وہ دین کی تشریح کرے، اس کی شریعت بنائے۔ اگر علماء اس دین کے اندر اپنی ذہنی اختراع ڈالیں گے،
اپنا فہم ڈالیں گے، اپنا قیاس ڈالیں گے، تو گویا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حق میں سے ایک حق کو چھین رہے ہیں، اور یہ کسی بھی طرح اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول نہیں ہو سکتا۔ دین اسلام وہ دین ہے جو مکمل ہے، دین اسلام وہ دین ہے جس کے اندر کوئی نقص نہیں ہے۔ اب کیا یہ کہہ کر لوگوں کو گمراہ کیا جاتا ہے کہ جو شریعت ہے اس میں الجھنیں ہیں، اور ان الجھنوں کو دور کرنے کے لیے ہم علماء کی طرف رخ کرتے ہیں، اور پھر وہ اس پر کوئی فتویٰ دیتے ہیں اور ہمیں سمجھا دیتے ہیں۔ جبکہ ابن ماجہ کی حدیث ہے، صحیح سند کے ساتھ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایم اللہ لقد ترکتم علی مسری بجزائی ریلها ونہارها سواء، اللہ کی قسم یقیناً میں تمہارے اوپر ایک ایسی شریعت کو چھوڑے جا رہا ہوں کہ جس کا رات اور دن دونوں روشن ہیں، وہ بالکل صاف ہے، یہ ملت بیضا ہے، اس میں کوئی الجھن نہیں ہے۔ الجھن لوگوں نے خود پیدا کی ہے، اور علماء نے خود اس دین کو مشکل بنایا ہے تاکہ ہر آدمی دین اسلام کو سمجھ نہ سکے اور وہ گمراہ کرنے میں آسانی ہو۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے، یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، کہ یہ کفار سمجھتے ہیں، ان کا یہ ارادہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کا دین ہے، جو اللہ تعالیٰ کا نور ہے، اسے وہ اپنی پھونکوں سے بجھا دیں گے، جبکہ اللہ تعالیٰ کا نور اتنا آسان نہیں کہ اسے اپنی پھونکوں سے بجھا سکے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نور کو ضرور بضرور پورا کرے گا، اگر جو کفار کو کتنا ہی برا معلوم ہو۔ هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، وہی اللہ تعالیٰ ہے جس نے اپنے رسول کو سیدھی راستہ دکھایا، صحیح ہدایت دی اور دین حق سے نوازا، اور یہ دین حق وہ ہے جو تمام ادیان باطل پر غالب آ جائے گا، اگرچہ مشرکین کو کتنا ہی برا معلوم ہو۔ تو جب کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دین اسلام کو پسند کر چکا ہے، اور لوگ اس بات کو مانتے بھی ہیں قولاً، لیکن عملاً اس کا انکار کرتے ہیں، تمام لوگوں نے اس دین میں افتراق کر دیا، اس پہ فرقے ڈال دیے، اور جو خود ساختہ دین اور ان کا خود ساختہ نام رکھ دیے، الگ الگ مسالک اور الگ الگ مذاہب بنا دیے، جس کے نتیجے میں دین اسلام کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، اور جس چیز کی اللہ اور اس کے رسول نے سختی سے منع کیا تھا، اسی چیز کو لوگ بہت ہی خوشی کے ساتھ کر رہے ہیں، جبکہ اللہ کے رسول جبکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْكُمْ فَانْتَهُوا، اور لوگوں سن لو، جو چیز رسول تمہیں دیں اسے تم لے لو، اور جس چیز سے وہ تمہیں روک دیں اس سے رک جاؤ۔ بس یہی دین اسلام ہے، اسی آیت کے اندر پورا دین موجود ہے، جس چیز کی طرف رسول بھیج دیں اس چیز کی طرف آدمی چلا جائے، اور جس چیز سے وہ روک دیں اس چیز سے ہم رک جائیں، تو ہمارا دین اسلام کامل بھی ہوگا اور دین اسلام قائم بھی رہے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی واضح طریقے سے اپنے صحابہ اکرام کو سمجھایا تھا۔ مستدرک حاکم کی حدیث ہے صحیح سند کے ساتھ، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں، خط لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطا ثم خط خطوطا عن یمینہ وعن شمالہ، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے ایک لکیر کھینچی، سیدھی لکیر، اور پھر اس کے دائیں بائیں بہت ساری اور لکیریں کھینچیں، پھر آپ نے اس سیدھی لکیر پر اپنا ہاتھ رکھا اور پھر فرمایا، ھذا سبیل اللہ، کہ جو سیدھی لکیر جا رہی ہے یہ اللہ تعالیٰ کا راستہ ہے، وھذہ سبل متفرقۃ، اور جو اس کے دائیں بائیں لکیریں جا رہی ہیں یہ متفرق راستے ہیں، اور سن لو، علی کل سبیل منہ الشیطان یدعوہ الیہ، اور اس کے ہر راستے پر شیطان بیٹھا ہوا ہے جو تمہیں اپنی طرف بلاتا ہے۔ پھر آپ نے سورہ انعام کی آیت پڑھی، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ،
کہ یہ میرا راستہ سیدھا راستہ ہے، اسی کی اتباع کرنا، اور متفرق راستوں کی پیروی مت کرنا۔ اگر تم نے ان کی پیروی کی تو وہ تمہیں سیدھے راستے سے بھٹکا دیں گے۔ جو دین اسلام ہے وہ بہت ہی واضح ہے، جو سیدھا اپنی منزل مقصود تک پہنچ رہا ہے۔ اگر ہم دین اسلام میں چھیڑ چھاڑ کریں گے، اس کے اندر سے مسائل کو نکالیں گے، اس میں اپنا قیاس ڈالیں گے اور اس میں اجتہاد اور رائے سے کام لیں گے، تو دین اسلام خود الجھن بن جائے گا اور لوگوں کی سمجھ نہیں آئے گی، اور جو علماء یہ جانتے ہیں وہ لوگوں کو اسی طرح گمراہ کرتے رہیں گے۔ دین اسلام میں جو بدعتیں نکالی جاتی ہیں اس کا بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے، فرماتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جبکہ میں حوض کوثر پہ موجود ہوں گا، وہ حوض کوثر کہ جس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید ہے اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر پر اپنی امت کا استقبال کے لیے کھڑے ہوں گے اور اپنے ہاتھوں سے اپنی امت کو اس کا پانی پلائیں گے۔ اتنے میں کچھ لوگ آئیں گے کہ جن کو فرشتے جا کر روک لیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے، امتی امتی، یہ میری امت ہے، میری امت ہے، اسے آنے دو۔ تو آپ سے فرمایا جائے گا، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو نہیں معلوم انہوں نے آپ کے جانے کے بعد کیسی کیسی بدعتیں نکالی، دین کو بالکل بدل ڈالا۔ تو خود رحمت للعالمین محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنی امت پر بڑے مہربان ہیں، بڑے نرم واقع ہوئے ہیں، جب وہ یہ دیکھیں گے کہ میرے جانے کے بعد انہوں نے دین کو بدل دیا، اس میں بدعتیں نکالی، تو آپ خود فرمائیں گے، سحقن سحقن ما بدلوا بعدی، کہ دور ہو جائیں وہ لوگ جنہوں نے میرے بعد دین کو بدل ڈالا۔ کہ دین اسلام بہت واضح ہے، اور جبکہ دین اسلام کو جماعت المسلمین نے بالکل اسی طرح سے پیش کیا کہ جس طرح سے منزل من اللہ وارد ہوا ہے، تو اپنے فرقہ وارانہ مذاہب کو، اپنے خود ساختہ ناموں کو چھوڑ دیجئے، آئیے اس دعوت کی طرف کہ جس پر ہم بلاتے ہیں، جو اللہ اور اس کے رسول کی دعوت ہے، جو بالکل صحیح اور بالکل حق ہے، جس پر صرف قرآن مجید ہے اور صحیح احادیث لی جاتی ہیں۔ اپنے ان فرقہ وارانہ مذاہب کو چھوڑ دیں، تبھی وہ امت بن سکتی ہے جس کو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ان هذه امتکم امۃ واحدہ وانا ربکم فاتقون، بے شک یہ میری امت ایک امت ہے اور میں تم سب کا واحد رب ہوں، بس تم مجھ سے ہی ڈرتے رہنا۔ آج دین اسلام اور جو کلمہ گو افراد ہیں وہ اسی وجہ سے مغلوب ہیں کہ انہوں نے صحیح دین کو چھوڑ دیا ہے، صحیح حق کو چھوڑ دیا ہے۔ وہ دین جو ان پر نازل کیا گیا تھا اس میں متفرق ہو گئے، اس میں تفرقے بازی کر دی، جبکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لینا اور اس میں فرقہ بندی نہیں کرنا۔ جس چیز سے امت کو سختی سے تردید کی گئی تھی، جس سے روکا گیا تھا، امت اسی کی طرف گئی، اور آج امت کا حال سب کے سامنے ہے، کہیں کچھ ہو رہا ہے اور کہیں کچھ ہو رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو کلمہ گو افراد ہیں انہوں نے خود اپنی اجتماعیت کو، اپنی طاقت کو پارا پارا کر دیا۔ جماعت المسلمین وہ ہے کہ جو آج تمام امت کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کرنے کے لیے کوشاں ہیں اور لوگوں کو اس دعوت کی طرف بلا رہی ہے جو بالکل دین حق ہے، جو اللہ کی طرف سے ہے، اس کے رسول کی طرف سے ہے۔ آئیے اس طرف اور اپنے فرقہ وارانہ ناموں کو اور ان مذاہب کو چھوڑ دیں، ایک مسلم بن جائیں، جماعت المسلمین میں شامل ہو جائیں، ایک امت بن جائیں، تو پھر کوئی چیز ایسی نہیں جو ہم کو ختم کر سکے یا ہماری طاقت کو روک سکے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَقُولُوا قَوْلِي هَٰذَا لِي وَلَكُمْ وَاسْتَغْفِرُوا